عظیم میاں صاحب، میں تو آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ضرور ان کتابوں کو چھاپیے. میرا خیال ہے کہ ایسی کتابوں کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ہم مختلف جو ادوار میں جو ہمارے پاس رہنما آئے، انہوں نے مختلف انداز سے ہماری عوام کو ہانکنے کی کوشش کی ہے. وہ ذرا ان کا ہانکنا تھوڑا پتہ چلے کہ وہاں کیا ہانکتے ہیں تو یہاں کیا ہانکنے کی بات پر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ ان کی کوئی اور رائے ہو. میں نے اس پہ بلکہ جنگ میں کالم بھی ایک لکھا، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہوئی. اور بھی وہ یہ کہ دو چیزوں پر، ایک تو یہ کہ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ باقاعدہ اس کا مسودہ، پولینڈ کی قرارداد کا مسودہ پھاڑ دیا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ انڈیا کو فتح ہو گئی. اسی طرح سے دوسری جو مفروضہ ہے جو بتانے لوگوں کو وہاں گمراہ کیا گیا وہ یہ کہ ضیاء الحق صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں قرآن کی تلاوت کرائی اور اس پہ ضیاء الحق صاحب کی مقبولیت میں بڑا اضافہ ہوا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ضیاء الحق صاحب کے دورہ اقوام متحدہ کے وقت میں اقوام متحدہ کے اسی حال کے اندر موجود تھا. میں ساری امانت سے واقف ہوں. تو قاری صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی لنک تھے پی ٹی وی کے ساتھ، اور پی ٹی وی پر جو ہے وہ تلاوت ہو رہی تھی. اقوام متحدہ میں وہ تلاوت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اقوام متحدہ میں یہ انتظام پھر کیا گیا بحث و مباحثے کے بعد. اقوام متحدہ نے جب اس بات کا آن ریکارڈ انکار کر دیا کہ آپ قرآن کی تلاوت اقوام متحدہ میں اس لیے نہیں کر سکتے کہ سیکولر ادارہ ہے، تو اس کے بعد یہ کیا گیا کہ وہاں ایک بتی لگائی گئی. جہاں ضیاء الحق صاحب کو جو ہے اناؤنس کر کے جب کھڑا کیا گیا تو وہ چپ چاپ کھڑے ہیں، اور یہ چیز آپ کو گوگل پہ بھی مل جاتی ہے. چپ چاپ کھڑے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ چپ چاپ کھڑے ہونے کے بعد جب وہ بتی جو ہے وہ بچی تو اس وقت انہوں نے تقریر شروع کی. تو اس کا مطلب تلاوت وہاں پہ ختم ہوئی، تلاوت وہاں پر ختم ہوئی تو وہ بتی بجھائی گئی، اور بتی کے بعد انہوں نے تقریر کی اور اس کو یہ کہا گیا کہ اقوام متحدہ میں ہوئی ہے. یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ان کے اندر تو اتنی بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سچ بتا سکے. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ جو ہے کہ پولینڈ کی قرارداد، وہاں پر جو ہے آج بھی وہ بندہ موجود ہے جس نے وہ نوٹس اٹھائے جو پھاڑ کے پھینکے تھے. وہ بھٹو صاحب نے اپنی تقریر کے نوٹس لکھے ہوئے تھے، تو وہ بھی صحافی ہیں اور مجھ سے سینئر صحافی ہیں. وہ گئے، انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ وہ آپ کی تقریر مجھے چاہیے. تو انہوں نے کہا وہ تو نوٹس سے میں نے بنائے تھے، وہ پھاڑ کے میں نے وہاں پھینک دیے. تو وہ بندہ گیا اور وہ جا کے وہاں سے وہ نوٹس اٹھا کے لایا اور لا کے اس نے اس پر سے اسٹوری بنا کے فائل کی. وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، میں کسی مرنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے اس کو کاش یہ پتا ہوتا کہ یہ کتنا تاریخی پرزے ہیں تو وہ سنبھال کے رکھتا. اس نے وہ پرزے پھینک دیے، اور وہ آج بھی کہتا ہے کہ نہیں، اس پہ سے بھٹو صاحب کی تقریر کے نوٹ سے جو انہوں نے غصے میں پھاڑی اور وہ باہر نکل آئے. تو لیکن قوم کو کیا بتایا گیا ہے؟ قوم کو یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں جی ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پھاڑا اور ضیاء الحق صاحب نے یہ تقریر کی. اسی طرح یہاں پر جتنے وزیر اعظم یہاں صدر آئے ہیں اندر کچھ بات کہتے ہیں، باہر نکل کے عوام کے ساتھ کچھ بات کہتے ہیں، اور یہاں امریکیوں کو یہ کہہ کے جاتے ہیں یہ ہم نے دیکھی جی اپنے عوام کے لیے استعمال کرنا ہے، لہٰذا آپ اس پہ توجہ نہ دیں. تو اب یہ جب یہ صورت ہوگی کہ آپ اپنی قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کے آگے جو ہے آپ جھک کے جو ہے کمپرومائز کر رہے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہیں، تو پھر اس قوم پر وہ قوم جو ہے وہ اپنے لیڈروں کا پر اعتماد کہاں سے کرے؟ اور یہ ایک کی کہانی نہیں ہے، ایک لیڈر کی کہانی نہیں ہے، اس کے اندر بے شمار لوگ ہیں. مجھے ابھی تک جو ہے وہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ، حالانکہ میں نہ پیپل پارٹی سے میرا کوئی تعلق ہے نہ وہ ہے، میں بھٹو صاحب کا کریٹک بھی ہوں. وہ بہت بڑے وڈیرے تھے، وہ جمہوریت پسند ہوں گے لیکن وہ بہت بڑے وڈیرے تھے، اور انہوں نے اپنے ارد گرد سب وڈیروں کو رکھا، حفیظ پیرزادہ، مرتضیٰ جتوئی، یہ جتنے سب وڈیرے. لیکن یہ کہ میں ایک آبجیکٹو اس میں یہاں ٹورانٹو میں اس واقعے کا بھی گواہ ہوں کہ جس میں بھٹو صاحب نے ایک پاکستانی سے کہا تھا I'll fix you، اور اس کے اوپر باقاعدہ ہنگامہ ہوا، پولیس آئی، اور یہاں جو ہے گلوب اینڈ میل پر جو ہے سرخیاں چھپی. تو میں اس جلسے میں بھی مطلب موجود تھا، حالانکہ اس دن بڑی سخت برف پڑی تھی اور میں آٹھوا میں تھا. آٹھوا سے میں باقاعدہ یہاں بڑی مشکل سے پہنچا، لیکن میں اس کا بھی گواہ ہوں. مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیڈر ہی عوام سے جھوٹ بولیں گے پھر عوام سے کیوں آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اعتماد کریں، وہ قربانیاں دیں؟ اچھا عظیم میاں صاحب، ابھی آپ نے کتاب کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ آپ کے پاس ایسے مواد ہیں، 4 کتابیں بیک وقت چھپ سکتی ہیں. پاکستانی کتاب کے بارے میں کیا کریں گے؟ پاکستان کی تاریخ جو لکھی جا رہی ہے، یہ جو کتاب ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یا آئندہ آنے والی جو ہماری اولادوں کی اولادیں وہ اس کتاب میں کیا پڑھیں گے؟ نئی نسل جو ہے نا، اس میں مجھے خوشی یہ ہے کہ نئی نسل میں وہ روایتی پاکستانی کلچر کی کمی ہو رہی ہے،
وہ زیادہ تر ویسٹ سے انفلوئنس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ نئی نسل اب جو ہے وہ حقائق کی تلاش میں ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ ہماری جو آپ کی ہماری نسل ہے یا ہم سے پہلے والوں کی نسل ہے، اس کی طرح خاموشی کے ساتھ لب سینے والے بچے نہیں ہیں، اور یہ صحت کی علامت ہے، یہ اچھائی کی علامت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں بھی سچ جاننا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں بھی سچ جاننا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ سب چیزوں کے بارے میں سچ جاننا چاہتے ہیں تو انہیں پھر اپنے بارے میں بھی سچ بولنا پڑے گا۔ تو اس لحاظ سے ایک اچھی شروعات ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے تاریخ کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ ہر جگہ آنے والا جو حکمران ہوتا ہے وہ تاریخ لکھتا ہے، یہ صحیح ہے۔ یعنی مغربی ممالک میں بھی جو طاقتور فاتح حکمران تھے انہوں نے لکھی ہے تاریخ، لیکن اس کے باوجود تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سے بھی نا حقائق نیچے سے زمین پھاڑ کر پتھر کا سینہ چیر کے باہر نکل آیا کرتے ہیں، اور وہ آتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے پاکستان کی تاریخ کو جو ہے وہ بدلنا اس لیے ہوگا کہ ہم نے منافقت اور ہپوکریسی، ایک دوسرے کو دھوکہ، آرٹیفیشیلٹی، اس کے ساتھ رہتے رہتے اپنے آپ کو ان حالات میں لے آئے ہیں کہ جہاں اس وقت جو ہے پاکستان کی معیشت تباہ ہے، پاکستان کا کلچر تباہ ہے، پاکستان کی سرزمین تباہ ہے، پاکستان کا سیاسی نظام تباہ ہے، پاکستان میں امن و امان تباہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے تباہ ہو رہی ہیں کہ ہم نے کبھی اس کو ایک قومی نقطہ نظر سے نہیں سوچا، کبھی ہم نے اپنی قوم کے لیے انٹروورٹ ہو کر نہیں سوچا۔ ہم نے ہمیشہ یہ سوچا کہ ہم دنیا بھر کے رہبر ہیں، ہم دنیا کی رہبری کریں گے۔ پہلے اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر لے کر آئیے، آپ اپنے گھر کو آپ منظم کیجئے، اپنے گھر کی چیزوں کو ٹھیک کیجئے، اس کے بعد ہی آپ کے گھر کا جو لیونگ روم ہے وہ سجے گا تو مہمان آ کے خوش ہوں گے۔ تو لیکن ہم مہمانوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنا ہاؤس ہم آرڈر میں نہیں کر رہے، ہمیں کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے میں یہی ہے کہ جب کتاب کی جو کمی ہے وہ میں اپنے کالموں کے ذریعے پوری کرنے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر کالم میں کچھ نہ کچھ تاریخ کے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس میں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں، ناپسند گزرتے ہیں، لیکن یہ میں نے اپنی زندگی کا ایک شعار یہ بنا لیا ہے کہ مجھے وہی بات کہنی ہے جو ہے۔ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ خوشامد کرتے ہیں یا حکمران کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑی بات۔ میرے ہاتھ مطلب کہ کندھے پہ جس حکمران نہ کوئی گلا ہے مجھ کو، نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی گلا ہے مجھ کو، نہ کوئی شکایت ہے۔ آج ہوں میں جو کچھ بھی ہے آپ کی عنایت ہے، آپ کی عنایت ہے۔ نہ کوئی گلا ہے مجھ کو، میں نے جن کی غربت میں ہر ستم اٹھایا ہے، میں نے جن کی غربت میں ہر ستم اٹھایا ہے، وقت سامنے میرے ان کو لے ہی آیا ہے، ان کو لے ہی آیا ہے۔ پوچھئے نہ میرے دل کی آج کیسی حالت ہے، آج ہوں میں جو کچھ بھی ہے آپ کی عنایت ہے، آپ کی عنایت ہے۔ نہ کوئی گلا ہے مجھ کو،
भी ये आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, क्यों न अपने जख्मों का मैं हिसाब कर डालूं, क्यों न अपने जख्मों का मैं हिसाब कर डालूं। आज उनके चेहरों को बेनकाब कर डालूं, बेनकाब कर डालूं। मेरी हर खुशी से जिनको बेवजह अदावत है। जी हाँ, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? इसमें क्या तब्दीली चाहते हैं? कोई आपका सलाह है तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए या फ़ोन भी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। समीना अहमद को इजाज़त दीजिए। मिला है मुझको ना कोई